بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پس منظر ٹی وی۔ 13ویں صدی کے وسط میں منگولوں کے ہاتھوں بغداد کے سقوط کے بعد مسلمان خزاں میں پتوں کی طرح بکھرنے لگے۔ 1299 میں ایک چھوٹی سی سلطنت کی داغ بیل پڑی جس نے بعد میں بڑے بڑے برج الٹ دیے۔ رومی سلطنت کا ناقابل تسخیر قلعہ قسطنطنیہ بھی اسی سلطنت نے فتح کیا۔ لیکن کیا کہیے کہ ہر عروج کے بعد زوال ہوتا ہے۔ 16ویں صدی کے وسط کے بعد یہ عرب مشرق وسطیٰ اور یورپ کے کئی علاقوں پر مشتمل اس سلطنت کا زوال شروع ہو گیا، لیکن سلطنت پھر بھی جاتے جاتے 300 سال نکال ہی گئی۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ کی۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ جرمنی کو شکست ہوئی تو انگریزوں نے سلطنت کے حصے بکھرے کر دیے۔ سلطنت میں سے کئی ممالک نے جنم لیا۔ آخر ترکی کا کچھ علاقہ مصطفیٰ کمال پاشا کی زبردست مسلح جدوجہد کے باعث انگریزوں سے بچ گیا، لیکن مصطفیٰ کمال نے 1923 میں خلافت ختم کر کے جدید ترکی کے قیام کا اعلان کر دیا۔ علامہ اقبال نے اس وقت عربوں کے کردار اور مصطفیٰ کمال پاشا کی مزاحمت کے بارے میں کہا تھا کہ بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک و خوں میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش۔ اور یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے موجودہ ممالک کی۔ سعودی عرب تیل کی دولت اور حجاج کی کثیر تعداد کے بعد سعودی عرب ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہے۔ ایران سے اس کی دشمنی نے اس کو مغرب سے اچھے تعلقات بنانے پر مجبور کر دیا تھا۔ سعودی عرب کے امریکہ سے کئی ارب ڈالرز کے دفاعی معاہدے ہیں۔ سعودی عرب ایران دشمنی میں اس حد تک جا چکا ہے کہ وہ اسرائیل سے راہ و رسم بڑھا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ یہی چیز سعودی عرب کو اسرائیل کے قریب لے کر جا رہی ہے۔ سعودی عرب گزشتہ سالوں میں پاکستان کے بجائے بھارت کی طرف جھکاؤ رکھنے لگا ہے، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس نے جب یمن میں خانہ جنگی کے لیے پاکستان سے فوج مانگی تھی تو پاکستان نے یمن میں جا کر لڑنے کے لیے فوج دینے سے انکار کیا تھا۔ ایران وہ ملک ہے جو فارس کہلاتا تھا، لیکن 1935 میں اس کا نام بدل کر ایران رکھ دیا گیا۔ 1979 میں خمینی کا انقلاب آیا۔ عراق کے ساتھ کئی سال جنگ و جدل نے ایران کی معیشت کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب سے ایران کی دشمنی کی وجہ سے ایران کا ایٹم بم بنانے کا ارادہ ہے۔ اس وجہ سے اس کو امریکہ کی جانب سے سخت پابندیوں کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے ایران کو سخت معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ ایران پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات میں ملوث ہے۔ اس کے علاوہ ایران کا بھارت سے گٹھ جوڑ پاکستان کے لیے ایک خطرہ ہے، جس میں اس نے گوادر کے مقابلے کے لیے بھارت کو اپنی بندرگاہ چاہ بہار سے نواز دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی در اندازوں کو پاکستان میں داخلے کے لیے ایرانی معاونت بھی شامل ہے، جس کی ایک مثال کلبھوشن یادیو ہے جو کہ ایران سے بلوچستان میں داخل ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ایران کے کئی دفعہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے ڈرونز گرانے کے دعوے بھی کیے ہیں۔ ایران مختلف ممالک میں پراکسی وار کروا رہا ہے۔ اس نے بشار الاسد کی پشت پناہی کرتے ہوئے شام کو تباہ کروا دیا۔ سعودی عرب ایران پر یہ الزام بھی عائد کرتا ہے کہ وہ یمن میں حوثی باغیوں کی مدد کرتا ہے۔ ایران کا سب سے بڑا دشمن اسرائیل ہے، جو ایران کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔
سعودی عرب اور ایران نے امت کو دو بلاکوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ اسی بات سعودی عرب کا قائم کردہ 19 ممالک کا اسلامی اتحاد بھی کسی کام کا نہیں رہا ہے۔ دیگر عرب ممالک بشمول متحدہ عرب امارات لبرل ہونے کے بعد ان دنوں پاکستان مخالفت پر اتر آئے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے لیے بھارت پاکستان کی نسبت بڑی منڈی ہے۔ اور اس مخالفت کی ایک مثال کل کی ہے، جب متحدہ عرب امارات نے بھارت کا کشمیر میں کیا جانے والا اقدام درست قرار دے دیا۔ پاکستان اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی صلاحیت کا حامل ملک ہے۔ شروع سے پاکستان میں قیادت کے فقدان نے پاکستان کو وہ کردار ادا نہیں کرنے دیا جس کی دنیا اس سے امید رکھتی تھی۔ پاکستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے وجود میں آنے کے محض 24 سال کے بعد اس کا آدھا حصہ اس سے الگ ہو گیا۔ پاکستان کو اس وقت کئی چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں دہشت گردی، اس کا دشمن ممالک میں گھرے ہونا اور سب سے بڑھ کر کمزور معیشت ہے۔ ایشیائی مسلم ممالک بشمول بنگلہ دیش اور افغانستان بھارت کے ساتھ سخت گٹھ جوڑ ان ممالک کو ان کے نظریے سے ہٹا چکا ہے۔ فی الحال ان ممالک سے کسی بریک تھرو کی امید نہیں ہے، الا یہ کہ افغانستان میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے۔ لیبیا، مصر، شام اور دیگر ممالک بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ عرب کے مختلف حصوں میں تقسیم اور انفرادی مفادات نے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ ترکی اس تمام دورانیے میں واحد ملک ہے جو امت کی امیدوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ رجب طیب اردوان کی زبردست قیادت کے بعد ترکی امریکہ سے بھی خوف نہیں کھاتا، جس کی ایک مثال حال ہی میں امریکی مخالفت کے باوجود ترکی کا روس سے S-400 میزائل سسٹم کی خریداری ہے۔ اسی طرح حال ہی میں مہاتیر محمد کا ملائیشیا بھی اسلامی افق پر جگمگانے لگا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم اسلامی ممالک کو اتحاد عطا فرمائے اور وہ مسلمانوں کو کے مسائل